السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ سیرت النبی کے حوالے سے جو ویلاگز کا سلسلہ ہم نے شروع کیا تھا، آج اس کا چوتھا سیشن ہے، اور آج کے سیشن کی ابتدا میں حضرت بی بی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ایک قول مبارک سے کروں گی۔ کان خلقہ قرآن، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اخلاق تو قرآن تھا۔ دعا کر لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما، آمین یا رب العالمین۔ سعید بن ہشام تابعی تھے ایک رضی اللہ تعالی عنہ، نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ محترمہ بی بی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اخلاق کیسا ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اخلاق تو قرآن تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے اس قول کا مطلب یہ ہے کہ قرآن مجید میں جو اخلاقی تعلیمات موجود ہیں، ان کی مجسم مثال، ان کی ایمبوڈیمنٹ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارک ہے۔ قرآن پاک جہاں پر آخرت کی جواب دہی پر پختہ ایمان رکھنے والے شخص کی بات کرتا ہے، تو اس شخص کے ایمان کو پرکھنے کا معیار، یعنی اس شخص کے ایمان کی یعنی ایویڈنس پھر کیا ہوگی، اس کو پرکھنے کا معیار اعلیٰ اخلاقی صفات اور کردار بیان کرتا ہے۔ یعنی ہاؤ ول وی نو، ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ ایک شخص آخرت پہ ایمان رکھتا ہے؟ کہ اس کے اخلاق میں نظر آئے گا، اس کے اندر وہ اعلیٰ اخلاقی صفات اور اس کا وہ اعلیٰ کردار جو ہے نظر آنا چاہیے، جو کہ قرآن پاک نے انسان سے چاہا ہے۔ اخلاق کا روٹ ورڈ خا لام قاف ہے۔ اس کو اگر ہم زبر کے ساتھ پڑھیں گے تو اس کا مطلب ہوگا ظاہری شکل و صورت، اور اگر اس کو پیش کے ساتھ پڑھیں گے تو اس کا مطلب ہوگا باطنی صورت۔ یعنی خلق اگر پڑھیں گے تو اس کا مطلب ہے آؤٹ ورڈ اپیئرنس، اینڈ خلق پڑھیں گے تو اس کا مطلب ہوگا ان ورڈ، یعنی اس کی جو انر جو اس کی بینگ ہے یا انر بیوٹی۔ جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب آئینہ دیکھتے، when he would look at the mirror، تو ایک دعا پڑھتے تھے، اللہم حسن خلقی کما حسنت خلقی، اے اللہ میرے اخلاق کو بھی ویسا ہی خوبصورت بنا دے جیسا تو نے میری ظاہری تخلیق کی ہے۔ اخلاق کے معنی ہیں انسان کے باطن یا اس کے نفس کے اندر راسخ، یعنی کہ پختہ وہ عادات، وہ ہیبٹس یا خصلتیں جو اس کی طبیعت کا خود اختیار کردہ حصہ ہوں، یعنی certain habits which a person adopts by choice، اور وہ those habits become his second nature۔ اب جب ہم اخلاق کی بات کرتے ہیں تو اس میں دو چیزیں ہیں، ایک اخلاقی فضائل، اچھائیاں یعنی ورچوز، اور دوسرے اخلاقی رذائل۔ رذائل کیا ہوتے ہیں؟ برائیاں یا وائسز۔ تزکیہ نفس کا تقاضا کیا ہے؟ یعنی پیوریفیکیشن آف دا سول یا پیوریفیکیشن آف دی انر پرسنالٹی جو مذہب ہم سے چاہتا ہے، اس کی ڈیمانڈ کیا ہے ہم سے؟ اس کا تقاضا یہ ہے کہ انسان ان فضائل یا ورچوز کو اپنے کردار کا حصہ بنائے اور رذائل یا جو وائسز ہیں ان کو اپنے اندر سے نکالے۔ تصوف کی اصطلاح میں اس کو تحلیہ کا مطلب ہوتا ہے یعنی اڈاپٹ کرنا یا بیوٹیفائی کرنا اپنے آپ کو اچھی چیز سے، اور تخلیہ کہتے ہیں۔ تخلیہ کیا ہوگا؟ یعنی خراب چیز کو اپنے اندر سے خارج کرنا یا نکالنا۔ اگر ہم عام انسانی اخلاقیات، جس میں ہم سیکولر یا ایتھیسٹ ویو پوائنٹ بھی شامل کریں، یا ہم الہامی یا مذہبی اخلاقیات کی بات کریں، تو دونوں میں ہم یہ دیکھیں گے کہ کچھ اخلاقی فضائل کی اہمیت ہے، یعنی کچھ ورچوز کی اہمیت ہے،
اور کچھ وائسز ہیں جن کی مذمت نظر آتی ہے، جن کو بہت زیادہ کنڈیم کیا جاتا ہے، اور انسان بحیثیت مجموعی انہی کی تعریف بیان کرتا ہے. یعنی کلیکٹیولی ہیومن بینگز جو ہیں ایز اے ریس، ہم وی نو کلیکٹیولی کہ کیا جو چیزیں ہیں جو کہ پریز وردی ہیں، جن کی تعریف کی جائے، اور کون سی ایسی یعنی وائسز ہیں یا برائیاں ہیں جو کہ پریز وردی نہیں ہیں، جن کو کنڈیم کیا جائے. اور ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ جس انسان میں فضائل زیادہ سے زیادہ ہوں اور رذائل کم سے کم ہوں، وہی انسان قابل تعریف ہے. اب اگر ہم مذہبی اخلاقی فضائل اور رذائل کی بات کریں تو ہمیں یہ اخلاقی اقدار تمام بڑے مذاہب میں مشترک نظر آئیں گی. These are the common moral values of all the major world religions. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے سب سے اچھا وہ ہے جس کے اخلاق سب سے اچھے ہوں. ایک اور حدیث میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، قیامت کے روز اعمال کے ترازو میں حسن خلق سے زیادہ بھاری چیز کوئی نہ ہوگی. اب ہم سیرت کے کچھ واقعات بیان کریں گے جن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اعلیٰ اخلاقی صفات کا عملی نمونہ نظر آئیں گے. He will be a practical embodiment of all those virtues. اسی لیے یہ حدیث میں نے شروع میں رکھی کہ جس سے ہمیں کیا نظر آتا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار اور اخلاق کیا تھا. وہ قرآن پاک تھا، جو قرآن پاک نے ایک اعلیٰ ترین انسان کی صفات کا تقاضا کیا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحم دلی اور شفقت، اس پہ تھوڑی سی بات کرتے ہیں. رحم دلی اور شفقت یعنی جینٹلنس اینڈ افیکشن عام انسانی اخلاقیات اور مذہبی اخلاقیات دونوں کی روح سے ایک اخلاقی فضیلت ہے، ایک ورچو ہے. اسلامی تعلیمات میں شفقت اور رحم دلی پر بہت زیادہ زور دیا گیا ہے اور اس کی اہمیت بیان کی گئی ہے. اللہ تعالیٰ نے بھی اپنی صفت رحم کا بہت زیادہ ذکر کیا ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بشری حدود میں یعنی ہیومن لمیٹیشنز میں رہتے ہوئے صفات الہی کا کامل ترین پرتو ہیں. یعنی وہ اللہ تعالیٰ کی ان صفات کا، ان اعلیٰ صفات کا ایک عکس نظر آتے ہیں. سب سے پہلے ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت اور رحم دلی کے حوالے سے کچھ آیات دیکھ لیتے ہیں قرآن پاک کی، اور اس کے بعد کچھ واقعات سیرت سے پیش کروں گی. سب سے پہلے سورۃ توبہ کی آیت نمبر 128 لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. البتہ تحقیق تمہارے پاس تم ہی میں سے رسول آیا ہے، اسے تمہاری تکلیف گراں معلوم ہوتی ہے، تمہاری بھلائی پر وہ حریص ہے، فکر مند ہے، مومنوں پر نہایت شفقت کرنے والا اور مہربان ہے. سورہ آل عمران کی آیت نمبر 159 بھی دیکھ لیتے ہیں. فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ. پھر اللہ کی رحمت کے سبب سے آپ ان کے لیے نرم ہو گئے، اور اگر آپ تند خو اور سخت دل ہوتے تو البتہ آپ کے ارد گرد سے بھاگ جاتے. بس انہیں معاف کر دیجئے اور ان کے واسطے بخشش مانگیے اور کام میں ان سے مشورہ لیا کریں. پھر جب آپ ایک کام کا ارادہ کر چکیں تو اللہ پر بھروسہ کریں، بے شک اللہ توکل کرنے والے لوگوں کو پسند کرتا ہے. اسی طرح سورہ احزاب کی آیت نمبر 43 which we are all familiar with، ہم سب نے ہی سنی بھی ہے. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ آیت 107 ہے یہ. اور ہم نے تو آپ کو تمام جہان کے لوگوں کے حق میں رحمت بنا کر بھیجا ہے. ٹھیک ہے، یہ اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرما رہے ہیں. ایک حدیث ملاحظہ کیجئے.
ان عبد اللہ بن عمر الراحمون یرحمہم الرحمن الراحمون یرحمہم الرحمن ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء. رحم کرنے والوں پر رحمان رحم کرتا ہے، تم اہل زمین پر رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم کرے گا. یہ رحم کی صفت جیسے کہ ہم نے ابھی ذکر کیا کہ اللہ تعالیٰ کے اندر بدرجہ اتم موجود ہے، لمٹ لیس رحم، رحمان بھی ہے اللہ تعالیٰ کی ہستی اور رحیم بھی ہیں. اور یہی رحم اور یہی شفقت ہمیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہستی میں ظاہر ہے حد بشریت کی حدود میں رہتے ہوئے نظر آتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہایت نرم مزاج اور خوش اخلاق تھے. چہرے مبارک پر اس قسم کی کیفیت چھائی رہتی تھی جس سے دیکھنے والے پر لطف اور شفقت کا اثر پڑتا. گفتگو وقار اور متانت سے فرماتے، ایک ایک جملہ ٹھہر ٹھہر کر بولتے، ہر ایک کو نرمی سے سمجھاتے، کبھی کسی کی دل شکنی گوارا نہ فرمائی. آپ سوار ہوتے اور راستے میں کوئی صحابی مل جاتا تو اسے سوار کرا دیتے اور خود اتر آتے. بچوں پر آپ کی شفقت کا کیا حال تھا؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بچوں پر بہت شفقت فرماتے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سفر سے تشریف لاتے اور لوگ استقبال کے لیے نکلتے تو بچے بھی ساتھ ہوتے اور وہ معمول کے مطابق دوڑ کر ایک دوسرے سے آگے نکل جانے کی کوشش کرتے. جو پہلے پہنچتے انہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ساتھ سواری پر بٹھا لیتے، راستے میں مل جاتے تو انہیں خود سلام کرتے اور ان سے بھی شفقت کا یہی برتاؤ ہوتا. جابر بن سمرہ صحابی اپنے بچپن کا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہو لیا. سامنے سے چند اور بچے بھی آ گئے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب کو پیار کیا اور مجھے بھی پیار کیا. غلاموں پر شفقت. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارے غلام تمہارے بھائی ہیں، جو خود کھاؤ انہیں کھلاؤ، جو خود پہنو انہیں پہناؤ. چنانچہ اس کے بعد سے ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے غلام کو ہمیشہ کھانے پہننے وغیرہ میں اپنے برابر رکھا. غلاموں کے لیے لفظ غلام بھی گوارا نہ تھا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، انہیں غلام یا لونڈی کہہ کر نہ پکارا کرو، میرا بچہ میری بچی کہا کرو. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جو غلام آتا اسے آزاد کر دیتے، لیکن وہ لوگ آزاد ہو کر بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفقت کی زنجیر میں جکڑے رہتے. زید بن حارث رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ محتاج تفصیل نہیں، آپ سبھی واقف ہوں گے اس سے. ان کے والد اور چچا لینے کے لیے آئے اور ہر قیمت ادا کرنے کے لیے آمادہ تھے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہلے ہی زید رضی اللہ تعالی عنہ کو آزاد کر چکے تھے. جانے نہ جانے کا معاملہ زید ہی پر چھوڑ دیا. انہوں نے جانے سے انکار کر دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آستانہ رحمت کو والدین اور دوسرے خونی اقربا کے ذل عاطفت پر ترجیح دی. محبت اور شفقت کے اس اعجاز کا صحیح اندازہ کون کر سکتا ہے جس کے سامنے قریب ترین خونی رشتے بھی بے حقیقت رہ گئے تھے. زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یعنی ان کے پاس رہنے کو ترجیح دی اور یہ ان کی شفقت اور محبت کا بہت بڑا ثبوت ہے. ایک مرتبہ ایک صحابی اپنے غلام کو مار رہے تھے. پیچھے سے آواز آئی کہ خدا کو تم پر اس سے زیادہ اختیار ہے. صحابی نے مڑ کر دیکھا تو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے. عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے اسے لوجہ اللہ یعنی اللہ کے چہرے کے لیے آزاد کر دیا. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تم ایسا نہ کرتے تو آتش دوزخ تمہیں چھو لیتی. سب سے آخری جو وصیتیں تھیں ان میں سے ایک وصیت یہ تھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کہ غلاموں اور لونڈیوں کے معاملے میں خدا سے ڈرتے رہنا. ایک شخص نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، غلاموں کا قصور کتنی مرتبہ معاف کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاموش رہے. جب تیسری مرتبہ یہی گزارش کی تو فرمایا، ہر روز 70 مرتبہ. غریبوں پر شفقت.
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر دعا کیا کرتے تھے کہ اے اللہ مجھے مسکین زندہ رکھ، مسکین اٹھا اور مسکینوں ہی کے ساتھ میرا حشر کر۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے دریافت کیا کہ یہ کیوں؟ فرمایا اس لیے کہ مساکین دولت مندوں سے پہلے جنت میں جائیں گے۔ پھر فرمایا عائشہ کسی مسکین کو اپنے دروازے سے خالی ہاتھ نہ لوٹاؤ، کچھ نہ ہو تو چھوارے کا ہی ایک ٹکڑا رکھ دو، ضرور دے دو۔ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا غریبوں سے محبت کرو، انہیں اپنے سے نزدیک رکھو، خدا بھی تم کو اپنے سے نزدیک کرے گا۔ اور اس طرح کے بے شمار واقعات ہمیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت سے ملتے ہیں، ان کی بے انتہا محبت، شفقت اور رحم دلی، اور اسی طرح جانوروں کے ساتھ بھی وہ رحم دلی کی بہت زیادہ تلقین کیا کرتے تھے، یعنی کہ ہر جاندار کے ساتھ، اور ان کا اپنا اسوہ بھی یہی تھا۔ آج کا سیشن ہم یہاں پہ کنکلوڈ کرتے ہیں۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ یا اللہ آج جو کچھ ہم نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفقت اور رحم دلی کے حوالے سے پڑھا، ہمیں توفیق عطا فرمائیے کہ ہم ان کے اس اسوے کی پیروی کر سکیں اور ہم اپنے اندر رحم دلی اور شفقت پیدا کریں۔ آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔